نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الفاطر. ومن اسمائه الحسنى عز وجل الفاطر. قال الله تعالى: قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. ومن اسمائه الحسنى، اور اس کے اچھے اچھے ناموں میں سے، عز و جل کے جو عزت و جلال والا ہے، الفاطر ایک نام الفاطر ہے، پیدا کرنے والا. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، قل کہہ دیجئے، اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا سوائے اللہ کے میں بنا لوں کوئی حمایتی، کوئی دوست، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مددگار سمجھوں. فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. وہو یطعم ولا یطعم، اور وہ کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا. قل کہہ دیجئے، انی امرت، بے شک میں حکم دیا گیا ہوں، ان اکون اول من اسلم، کہ میں ہو جاؤں پہلا جو اسلام لایا. ولا تکونن من المشرکین، اور تم بھی ہرگز نہ ہونا شرک کرنے والوں میں سے. تو اس آیت سے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ نام اور یہ صفت پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کا، اور اسی وجہ سے صرف اس کی عبادت ہونی چاہیے، کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کسی اور نے یہ کام نہیں کیا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہے. اور پھر اس کے ساتھ مزید بات بھی بتائی گئی کہ وہ کھلاتا ہے اور اسے کھلانا نہیں پڑتا. اور پھر جو ایسا رب ہو جو پیدا بھی کرے اور وہ کھلائے بھی اور ساری ضروریات کا خیال رکھے، تو پھر اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اس لیے یہاں پر فرمایا وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا، ان اکون اول من اسلم، کہ میں سب سے پہلے مسلمان بن جاؤں، یعنی سب سے پہلے اطاعت گزار ہوں، فرما بردار بنوں. ولا تکونن من المشرکین، اور تم ہرگز نہ ہونا شرک کرنے والوں میں سے، یعنی کسی اور کا ایسا کوئی حق نہیں، کیونکہ نہ انہوں نے پیدا کیا، نہ انہوں نے کھلایا، اور نہ ہی انہوں نے کچھ اور انسانوں کے لیے کیا. تو پھر اللہ کے سوا کسی اور ہستی کا حق نہیں کہ اس کی الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. کیوں؟ فاطر السماوات والارض، کہ وہ آسمان و زمین کا پھاڑنے والا ہے، بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے. جاعل الملائکۃ رسلا، اس نے بنایا فرشتوں کو پیامبر، میسج لانے والے. اولی اجنحۃ، پروں والے. مثنا، دو دو. وثلاثا، اور تین تین. ورباع، اور چار چار. یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اضافہ کرتا ہے خلق میں، تخلیق میں جو وہ چاہتا ہے، یعنی چار سے زیادہ بھی پر عطا کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس بنا پہ تعریف کی گئی ہے کہ اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. فاطر اصل میں وہ پیدا کرنے والا ہوتا ہے جو بغیر مثال کے پیدا کرے، کہ اس سے پہلے کوئی اور ایسی چیز نہیں تھی، تو وہ اپنے اس کریشن میں یونیک ہے. اور پھر خاص طور پہ فرشتوں کو پیدا کیا جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے. یعنی اگر کوئی کلیم بھی کرے کہ یہ چیز میں نے بنائی ہے، میں نے بنائی ہے، تو جو چیز نظر ہی نہیں آتی، جو آپ کے قابو میں ہی نہیں، جو آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں، تو آپ اس کو کہاں سے بنا سکتے؟ اس کو تو آپ صحیح طور پر امیجن بھی نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا، اور پھر طرح طرح کی ان میں ورائٹی رکھی، یعنی ان میں بھی درجے رکھے. جبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے جب آپ نے ان کو دیکھا، اور کہا کچھ فرشتے 2 پروں والے ہیں، کوئی 3 والے ہیں، اور کچھ 4 والے ہیں، کچھ اس سے زیادہ ہیں. 2 پر کے پرندے تو نظر آتے، 3 پر والے نظر نہیں آتے. یعنی ونگز مراد اصل میں یہاں پر جناح کہتے ونگ کو. تو 3 ونگز، وہ کس طرح اڑتے ہوں گے؟ 2 کے ساتھ تو ایک بیلنس ہوتا ہے، کیا ان کی ساخت ہے. یعنی
No one can imagine کہ وہ پرندے کی طرح ہے یا کسی جانور کی طرح ہے یا کس کی طرح، وہ کسی بھی چیز کی طرح نہیں. جیسے پرندوں وغیرہ میں بھی ہر پرندہ اپنی ایک الگ ہی شکل رکھتا ہے. مور کی اپنی شکل ہے، تیتر بٹیر کی اپنی شکل ہے، چڑیا کی اپنی شکل ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ان چیزوں کو بھی بغیر مثال کے پیدا کیا اور پھر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو یہ توحید کی دلیل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت صحیح طور پر ہو نہیں سکتی جب تک اس کی پہچان نہ ہو، جب تک اس کی پہچان نہ ہو، اور اس کی پہچان ہو نہیں سکتی جب تک ہم اس کے اسماء اور صفات کو نہیں پڑھتے، نہیں جانتے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننا، اس کی ذات کے بارے میں جو اس نے ہمیں بتایا ہے وہ جاننا، اس کی تعالیٰ هو الفاطر الذي ابتدأ خلق المخلوقات كلها وفطر السماوات والارض وسائر الخلق على ما اراد. اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی هو الفاطر، وہی پیدا کرنے والا ہے، الذي وہ جس نے ابتدا کی، خلق المخلوقات مخلوقات کی پیدائش کی، کلہا ساری کی ساری، یعنی ساری مخلوقات، ساری چیزیں جو پیدا کی ہوئی ہیں وہ اللہ ہی کی ہیں. وفطر السماوات والارض، اور اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وسائر الخلق، اور ساری مخلوق کو، علی ما ارادا، جیسا اس نے چاہا، جس کو جو رنگ، سائز، وزن، شکل، عقل جو دینا چاہا، جتنا دینا چاہا، جس شکل کا بنانا چاہا وہ اس نے بنایا. اب دیکھیے کہ ہماری نگاہ ہر وقت اللہ کی کسی نہ کسی مخلوق پر ہے، یا پودے دیکھ رہے ہیں ہم، یا پرندے دیکھ رہے ہیں، یا پھر آسمان کو دیکھ رہے ہیں، یا زمین کو دیکھ رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کو نمبر 1 بنانے والا وہ، اور نمبر 2 اس کے ڈیزائن سیٹ کرنے والا، اور اس کو جس سائز کا اور جتنا جس مقصد کے لیے بنانا ہے وہ بھی. یعنی ایچ اینڈ ایوری تھنگ ریگارڈنگ کریشن بلانگس ٹو ہم. کوئی کلیم نہیں کر سکتا کہ اس میں میرا بھی کچھ پارٹ ہے. انسان جب کچھ بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کوئی انسان اکیلا کچھ نہیں بنا سکتا، ہر ایک کا کچھ نہ کچھ اس میں پارٹ ہوتا ہے. یہ فرق کرتا ہے انسانوں اور اللہ کے بیچ میں کہ اس کی کریشن میں کوئی اس کا شریک نہیں، جبکہ انسان کچھ بھی بناتے ہیں تو ان کے ساتھ دوسرے دماغ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، آپس کی کوآرڈینیشن سے بناتے ہیں. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعظم ربہ بہذا الاسم وَيَدْعُوهُ بِهِ امْتِثَالًا لِأَمْرِ رَبِّهِ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، يُعَظِّمُ تعظیم کرتے، ربہ اپنے رب کی، بہذا الاسم اس نام کے ساتھ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اس نام کے ساتھ تعظیم بیان کرتے تھے، بڑائی بیان کرتے تھے. وَيَدْعُوهُ، اور اس کو پکارتے تھے، بِهِ ساتھ اس نام کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ وہ دعا کرتے تھے. کیوں کرتے تھے ایسا؟ امتثالا لامر ربہ، اپنے رب کا حکم مانتے ہوئے، کہ اللہ نے حکم دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اللہ کو اس نام کے ساتھ پکاریں. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل آپ کہیے، کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہم اے اللہ، فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا یہ نام اس طرح پسند ہے کہ اس نام کے ساتھ پکارنے کے لیے کہا گیا. آج تک کبھی زندگی میں ہم نے شعوری طور پر اللہ کے اس نام کے ساتھ پکارا؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی اس صفت کے ساتھ اس کو پکاریے. عالم الغیب والشہادہ، جو جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا. انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان جس معاملے میں وہ اختلاف کرتے ہیں. یہ سورۃ زمر کی آیت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفت ایک بہت ہی خوبصورت صفت ہے جس سے رب کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے. اس سے اس کی توحید سمجھ میں آتی ہے. اور خاص طور پر جو اختلاف ہے
بندوں کے درمیان اختلاف، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مخالفت ہو رہی تھی. جب آپ نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا تو لوگ آپ کے پیچھے پڑ گئے تھے. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی گئی کہ آپ اختلاف کے فیصلے کے لیے اللہ کی اس صفت کے ساتھ اللہ کو پکارے. اور یہ جو دعا تہجد میں پڑھی جاتی ہے اس میں بھی یہی صفت آ رہی ہے، اور اس میں بھی اختلاف کی بات، آیت اور دعا دونوں میں ایک ہی چیز ہے. وَكَانَ صلی اللہ علیہ وسلم يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ فِي اللَّيْلِ بِهَذَا الدُّعَاء، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز شروع کرتے تھے رات کے وقت اس دعا کے ساتھ: اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. اللہم اے اللہ، رب جبرائیل جو جبرائیل کا رب ہے، و میکائیل اور میکائیل کا رب ہے، و اسرافیل اور اسرافیل کا رب ہے، سارے فرشتوں کا جن کے نام یہاں لیے گئے ہیں. فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے. عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے. انت تحکم بین عبادک، تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان. فیما کانوا فیہ یختلفون، ان معاملات میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. اہدنی لما اختلف فیہ من الحق، ہدایت دے مجھے، رہنمائی کر میری اس معاملے میں جو حق میں اختلاف کیا گیا. باذنک، اپنے اذن سے. انک تہدی من تشاء، بے شک تو ہدایت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے. الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف. تو اس سے ہمیں بڑے کام کی بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہمارا بھی کسی کے ساتھ حق کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، ایون دنیا کے معاملے میں بھی اختلاف ہو جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ اس کو پکارنا چاہیے تاکہ اللہ اپنے بندوں کے بیچ میں فیصلہ فرما دے. یعنی معاملہ اللہ پہ چھوڑتے ہوئے اس کو پکارتے ہوئے دعا کرنی چاہیے. وَأَحْيَانًا بِهَذَا الدُّعَاء، اور کبھی آپ اس دعا میں بھی اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ذکر کرتے: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میں نے اپنا رخ کر لیا اس ہستی کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یکسو ہو کر میں نے رخ کیا، یعنی اور نہیں ہوں میں مشرکین میں سے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي فَطَرَ عِبَادَهُ عَلَى التَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ وَوَضَعَ فِي عُقُولِهِمْ حُسْنَ الدِّينِ وَاسْتِقْبَاحَ غَيْرِهِ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ہے جس نے اپنے بندوں کو توحید پر پیدا کیا. فطر عبادہ علی توحیدہ، اپنی توحید پر ہی ان کو پیدا کیا. والایمان، اور ایمان پر، یعنی بیسیکلی ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا گیا، یعنی توحید پر، ایک اللہ کے تصور کے ساتھ. ووضع فی عقولہم، اور رکھ دیا ان کی عقلوں میں، حسن الدین، دین کا حسن، واستقباح غیرہ، اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کی قباحت، یعنی انسان کے اندر خیر کی تلاش اور شر کی نفرت رکھ دی گئی ہے. اگر وہ کتابیں نہ بھی پڑھے تو بھی آپ دیکھیں کوئی نہیں کہتا جھوٹ بولنا اچھی چیز ہے یا چوری کرنا اچھی چیز ہے. تو جو چیزیں ہمارے دین کا حصہ ہیں ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر کسی کو نہ بھی بتائی جائیں کہ دین کا حصہ ہے تب بھی وہ ان کو ریکگنائز کر لے گا کہ اس میں سے کیا اچھا اور کیا برا ہے. فجمیع احکام الشرع الظاہرۃ والباطنۃ قد وضع اللہ فی قلوب الخلق کلہم المیل الیہا فوضع فی قلوبہم محبۃ الحق وایثار الحق والعمل بالحق وہذا حقیقۃ الفطرۃ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. فجمیع احکام، آپ ترجمہ کریں ذرا. فجمیع، سارے کے سارے، احکام الشرعی، شریعت کے احکام، الظاہرۃ والباطنہ، ظاہری اور باطنی. ظاہری کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا وغیرہ. روزہ باطنی میں بھی آ سکتا ہے، ظاہری میں بھی. اور اسی طرح ایمان، توحید کا اقرار، جو دل میں یقین تصدیق ہوتے، تو یہ ہمارے باطنی اعمال ہیں. اسی طرح نیت جو ہے دل کا عمل ہے. قد وضع اللہ، تحقیق رکھ دیا اللہ نے،
فی قلوب الخلق، لوگوں کے دلوں میں، یعنی لوگوں کے دلوں میں آلریڈی یہ چیزیں رکھ دی ہیں کہ اس میں سے اچھا کیا برا کیا ہے. مثلا ریاکاری، کوئی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھے گا، یعنی ڈینگے مارنا یا اپنے منہ میاں مٹھو بننا یا اپنی شہرت چاہنا یا دنیا کی لالچ رکھنا، یا ایسی چیزیں جنہیں کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا پسند نہیں کرتا. کلہم، سارے کے سارے، المیل الیہا، مائل ہونا ان کی طرف. ٹھیک ہے، یعنی جتنے بھی شریعت کے ظاہری اور باطنی احکام ہیں وہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں رکھ دیے ہیں، یعنی ان کی پہچان بھی اور ملان بھی رکھ دیا ہے. فوضع فی قلوبہم، فوضع پھر رکھ دیا، فی قلوبہم ان کے دلوں، محبت الحق، حق کی محبت، یعنی سچائی کی محبت ہر ایک کے اندر ہوتی ہے. وہ ایثار الحق، حق کو ترجیح دینا، ترجیح کے معنی میں ایثار، ایثار اردو والا نہیں ہے، یؤثرون ترجیح دیتے ہیں بیسیکلی ایثار میں. جی ہاں. والعمل بالحق، اور عمل کرنا حق کے ساتھ. وہذا، اور یہ حقیقت الفطرتی، حقیقت ہے فطرت کی، یعنی یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے اندر رکھتی ہیں. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تو قائم کر لیجیے اپنا چہرہ دین کے لیے یکسو ہو کر. فطرت اللہ، اللہ کی فطرت، التی فطر الناس علیہا، جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں کوئی تبدیلی اللہ کی تخلیق میں. ذالک الدین القیم، یہ ہے دین درست. ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، جانتے نہیں. تحوم علی قلوب بنی آدم لتضلہم وتصرفہم اما یسعدہم فی الدنیا والآخرہ کما قال سبحانہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا یظلمون شیئا. لیکن الشیاطین، لیکن شیطان جو ہیں، وسلطان الشہوات، اور خواہشات کی قوت، تحوم، غالب آ جاتی ہے، علی قلوب بنی آدم، بنی آدم کے دلوں پر، یعنی اٹریکٹ ہوتے ہیں بنی آدم کے دل ان چیزوں کی طرف. لتضلہم، تاکہ وہ انہیں بھٹکائیں، وتصرفہم، اور ان کو پھیر دیں، کس سے؟ اما یسعدہم فی الدنیا والآخرہ، اس دین سے جو انہیں خوش قسمتی دیتا ہے دنیا اور آخرت میں. اللہ اکبر. یعنی اللہ نے پیغمبر بھی بھیجے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر حق اور باطل کی پہچان کا کرائیٹیریا بھی رکھ دیا ہے کہ ہر انسان کو پتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. لیکن انسانوں کے اوپر شیطان اور خواہشات، یہ دو چیزیں جب غالب آ جاتی ہیں تو وہ پھر حق سے دور ہو جاتے ہیں. اب اس کو عام روزمرہ زندگی کی مثال سے سمجھائیے. کس طرح؟ کس مسلمان کو نہیں پتا نماز پڑھنی ہے؟ سب کو پتا. کوئی ایسا مسلمان ہے جو یہ کہے ہاں مجھے تو پتہ ہی نہیں نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی کچھ ہوتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن کیا سب نماز پڑھتے؟ کیا آپ کسی ایسے بندے کو جانتے ہیں جو مسلمان بھی کہلاتا اپنے آپ کو نماز نہیں پڑھتا؟ ہاتھ کھڑا کریں. سب کا ہی ہاتھ کھڑا ہو جائے گا. انفارچونیٹلی کہ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھتے. تو کیا بات ہے، کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا انہیں پتہ نہیں ہے، علم نہیں ہے؟ علم ہے، لیکن پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی دو چیزیں، شیطان نے جکڑا ہوا انہیں اور دوسرے خواہشات کے جکڑاؤ میں آئے ہوئے. سلطان زور کو کہتے ہیں نا، زور، خواہشات کا زور، خواہشات کی قوت نے ان کو اندر جکڑا ہوا ہے. کبھی نیند ہے، کبھی سستی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ. ہاں تو اب ہمیں مزید تو نماز کی ضرورت ہی نہیں، اللہ نے ہمیں اتنا دیا. یہ بھی ان کا خود ساختہ ذہن ہے نا، آزمائش کتنی. اور پھر یہ کہ یہ انہوں نے خود سے ہی بنا لیا کہ اگر دنیا میں سب کچھ مل جائے تو پھر اللہ کی عبادت کی ضرورت نہیں رہتی. حالانکہ یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ شکرانے کے طور پر اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے. اصل تو پھر وہی خواہش نفسی ہے.
کما قال سبحانہ و تعالی، جیسے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا، فخلف من بعدہم خلف، تو پیچھے آئے ان کے بعد برے جانشین، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے ضائع کر دی نماز، واتبعوا الشہوات، اور پیروی کی خواہشات کی، فسوف یلقون غیا، تو ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل کیے اچھے، فاولئک یدخلون الجنۃ، تو یہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کے یہ قول بتایا، قال فبما اغویتنی، کہا پس بوجہ اس کے جو تو نے بہکایا مجھے، گمراہ کیا مجھے، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، تو میں بھی ضرور بیٹھ جاؤں گا ان کے لیے تیرے سیدھے رستے پر، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر میں آؤں گا ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، اور ان کی دائیں جانب سے اور ان کی بائیں جانب سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور نہ تم پاؤ گے ان کی اکثریت کو شکر گزار۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیطان کے ارادوں کے بارے میں خود ہی اچھی طرح باخبر کر دیا کہ وہ انسان کو کس طرح بھٹکاتا ہے۔ اور آپ سوچیں کہ جب کوئی چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہو تو بندہ کدھر سے رستہ نکالے، سوائے اس کے کہ اوپر اور نیچے کا رستہ خالی رہ جاتا ہے کہ اللہ سے مدد مانگے اور اللہ کے آگے جھک جائے اور پھر شیطان کے پھندے سے باہر نکلے۔ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم اچھے کام کریں لیکن سم ہاؤ ہم نہیں کر پاتے، تو ان کو بھی کہنا چاہیے کہ کسی بھی طرح اللہ کو پکاریں، دعا کریں، نماز پڑھیں۔ تو یہ دو راستے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کے، کہ جس سے اللہ کی مدد آئے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت مانگے بغیر نہیں دیتا۔ یہ سب بہانے ہیں تاکہ کام نہ کرنا پڑے، کہ وہ نماز پڑھ کے بھی اگر یہ کام کرتے ہیں غلط، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے۔ نہ نماز پڑھ کے غلط کام کرنے والے کی چھوٹ ہے اور نہ اچھا کام کر کے نماز چھوڑنے والے کی چھوٹ ہے، آپ بھی برابر ہی ہو گئے نا، ایک نے ایک چیز چھوڑ دی، ایک نے ایک چھوڑ دی۔ کبھی ہم نے کھانا چھوڑا یہ کہہ کے اتنے لوگ کھانا کھا کے بیمار ہوتے ہیں، جن ریسٹورینٹس پہ جا کے لوگ بیمار ہوتے ہیں لوگ ان پہ جانا نہیں چھوڑتے۔ بالکل سب کو پتا ہے کہ ہلاکت خیز ہے لیکن اس کے باوجود پیے چلے جا رہے ہیں، پیے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی ایسا مطلب ہم جواز نہیں لگا سکتے کسی کی برائی کو دیکھ کے کہ ہم یہ عمل نہیں کرتے کیونکہ ہم نماز پڑھتے۔ کتنے لوگ ہم کے کھانا کھاتے ہیں روز اور جھوٹ بولتے ہیں، تو ہم کہا کہ ہم کھانا چھوڑ دیں گے، کل سے حدیث قدسی میں فرمایا، خلقت عبادی حنفاء کلہم، میں نے پیدا کیا اپنے بندوں کو حنیف یکسو، سب کے سب کو، یعنی سب توحید پر تھے۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، آئے ان کے پاس شیطان، فَاجْتَالَتْهُمْ مِنْ دِينِهِمْ، پس پھیر لے گئے ان کو ان کے دین سے، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، اور اس نے ان پر حرام کر دیا جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور ان شیطانوں نے انہیں حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ شرک کریں جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری تھی۔ یعنی اس سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے جو اپنا جال پھیلایا ہوا ہے بہت سے لوگ اس کے ٹریپ میں آ چکے ہیں، اس لیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے جانتے بوجھتے ہوئے بھی۔ پورے لیسن میں سے کوئی بھی بات آپ کہنا چاہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الفاتر کا ورڈ نام ہے نا، مجھے بڑا امیزنگ سا لگتا ہے۔ جب میں صبح ٹریولنگ کرتی ہوں تو کسی نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ اللہ کی تخلیق کو دیکھنا شروع کر دو، تو میری صبح کی ٹریولنگ الحمدللہ یہ ہوتی ہے کہ میں بارش کو محسوس کرتی ہوں اور درخت پر پودے وغیرہ۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایسی جگہ بہن گئی کہ ہر طرف میں مارتے، تو میں گھبرا کے میں نے کہا یہاں کہاں ڈھونڈوں اللہ کی تخلیق کو، تو اوپر آسمان کی طرف نگاہ پڑی اور میں نے کہا کہ کتنا شکر ہے کہ ہر جگہ ہے، کہیں بھی آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ چیز گم ہو گئی ہے۔ تو آسمان کو دیکھ کے الفاتر، اور میرا ایک پوائنٹ ہے وین میں جہاں پہ میں جب سورج کو دیکھتی ہوں تو پھر سبحان اللہ کا کلمہ نکلتا ہے منہ سے۔ ایک دن بادل آ گئے تھے تو میں نے کہا کہ اچھا میں بھول جاؤں گی کہ وہ پوائنٹ ہے وہیں پہ مجھے بہت اچھا سورج دکھائی دیتا ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے یاد کروا دیا۔ اب بادل ہو یا وہ، اس پوائنٹ میں مجھے یاد آ جاتا ہے اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرنے سے ہی اتنی کلوزنس محسوس ہوتی ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ بالکل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
استاذہ آپ نے بتایا فاتر بالکل نئے سرے سے پیدا کرنے والا جس کی کوئی اگزامپل نہیں ہوتی. تو میں سوچ رہی تھی ہمیں اگر کوئی بات سمجھائی جائے, اگر کسی چیز کے متعلق بتایا جائے اور ہم نے وہ چیز نہ پہلے دیکھی ہو تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. پیدا کرنا تو دور کی بات, کوئی نئی چیز کریٹیوٹی بھی بنانا تو بہت دور کی بات ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کوئی نئی چیز. مثلا اگر کسی نے ایپل نہیں دیکھا تو اس کو اگر ہم کہیں کہ ایپل ایسے کا ہے تو اس کی امیجنیشن میں نہیں آئے گا کہ ایپل کیسے کا ہے جب تک ہم اسے مثال سے نہ سمجھا دیں. تو اللہ تعالیٰ تو مثال کی وہ سب کچھ نئے سرے سے بناتا ہے, ہم تو نئے سرے سے سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل. آپ میں سے کوئی کچھ کہے گا؟ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت الفاتر ہے, اور یہاں بھی اس کے بعد بھی شیطان کا اور خواہشات نفس کا ذکر کیا, تو اس کا کیا مطلب, آپ اس میں اس صفت کے ساتھ کیا اس کا ریلیشن ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفت اختلاف اور ان کے اوپر کیوں آئی ہے؟ اصل میں تو بیسیکلی جس شروع میں نے کہا نا, توحید کا پیغام ہے. جیسے آخر میں حدیث قدسی میں بھی آیا ہے کہ شیطانوں نے انسانوں کو شرک میں مبتلا کر دیا ہے. یعنی خالق کے معنوں میں ایک طرح سے آ رہا ہے نا, کہ اللہ کی یہ جو تخلیق ہے وہ صاف بتا رہی ہے کہ خالق کون ہے, معبود کون ہے اور کس کی طرف جانا چاہیے. لیکن اس سے اختلاف اور اس سے پیچھے ہٹنا, یہ دراصل اللہ کے جو دشمن ہیں شیطان, اور پھر ان کے اثر میں آ کے جو خواہشات نفس ہیں, اس کی وجہ سے یہ سب فتنہ فساد ہے. ایک انسان صحیح ٹریک پہ جا رہا ہوتا ہے, صراط مستقیم جو اللہ تعالیٰ یکسو ہوتا ہے, اور پھر یہ جو ہے یہ رستے ڈائیورٹ کر دیتے ہیں, ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں. استادوں کی صفت یہ اس کے ساتھ آئیے فاطر السماوات والارض, جہاں میں دیکھ رہی ہوں مصنون دعا میں بھی اور اس میں قرآن میں بھی, یعنی بڑی چیزوں کی طرف, کیونکہ فطرہ کہتے ہیں بڑے پیمانے پر پیدا کرنا, جیسے اذا السماء انفطرت, یعنی بڑائی کا اس میں احساس ہے. کہ ہمارے انسانوں میں ایک انہیرنٹ ڈیزائر ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنی ماں کو ڈھونڈتا ہے. ایک انہیرنٹ ڈیزائر ہے ٹو فائنڈ دا کریٹر, بالکل, ٹو فائنڈ somebody who created us and the source of everything. So I think it's a huge blessing that Allah Ta'ala told us that I am the creator, the source of everything. So اسی وجہ سے میں معبود ہوں. I think it's the beauty of it. بالکل. اصل میں خواہشات انسان کو کمزور کر دیتی ہیں, اور جب انسان ویک ہوتا ہے تو پھر کسی کے بھی ٹریپ میں آ جاتا ہے. یہ ایتھیزم کا بھی اس میں جواب ہے, جو کہتے ہیں کہ یس, کریٹر نہیں ہے, فاتر اس کا جواب ہے. بالکل. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ تو اس کی جو دعا پڑھی تھی, اللہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, تو فوراً انہوں نے بڑائی اللہ کی طرف سے, بالکل, بڑائی اور پھر اپنی آگے کی فکر, کیونکہ شیطان جیسی دنیا آتی ہے کوئی چیز خود سے خود نہیں بنی. ایک فاتح میں وہ بات سمجھ آ رہی, کوئی چیز خود سے خود بنی نہیں ہے. جبکہ پیدا کرنے کے لیے بہت سے الفاظ قرآن کے اندر آئے ہیں, لیکن آپ دیکھیں فاتر کا جو لفظ ہے وہ بہت ہی میننگ فل ہے, کہ جس پہ بغیر کسی مثال کے پیدا کرنا. اور پھر انفطار کے اندر پھٹنے کا معنی بھی آتا ہے نا, تو جو بگ بینگ کی تھیوری ہے, ٹھیک ہے, اس کی طرف بھی ایک طرح سے اشارہ جا رہا ہے. یس یس, کانتا رتقا ففتقناہما. بات ہے نا مسائل خلق کے علاوہ, سوچ رہی تھی کہ اس میں مجھے خیال آتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ وزن سائز عقل شکل جیسا چاہ بنایا, کتنی شکایت ہوتی ہے نا انسان کو کہ اگر میرا کچھ ایسا ہو جاتا, کمپیریزن کرتے رہتے ہیں نا, خاص ہر وقت کی شکل ایسی ہو جاتی ہے, عقل ایسی ہو جاتی, یہ اسکل ایسی ہو جاتی. کیا وہ اللہ جس نے کائنات کی اتنی بڑی ہیوج چیزیں بنائی, اس کو نہیں پتا کہ انسان کو کیسے, کس کو کیسے بنانا؟ تو یہ شکر کا بھی ایک ہے کہ ہمیں جیسا بنایا بہت اچھا بنایا. بالکل, اسی میں وہ چیز آتی ہے کہ there is no such thing as ugly. ہاں, Everything is beautiful کیونکہ اس کا بنانے والا اللہ ہے. ہماری نگاہ کے اندر وہ چیز ہے. میں نے بھی بہت دفعہ سوچا ہے, کبھی وہاں نیگرو دیکھوں یا کبھی دماغ میں خیال آئے کہ یہ ایسا ہے ایسا ہے, فوراً میرا دوسرے پر اٹ جاتا ہے کہ یہ اللہ نے بنایا ہے. بالکل, یہ جیسا بھی ہے, یہ خوبصورت ہے, یہ جیسا بھی ہے, یہ اللہ وہ تو ہم نے پیمانے قائم کیے ہوئے نا خوبصورتی جانتا ہے. دیکھیں تو سب یونیک ہوتے ہیں, سب اچھے ہوتے ہیں دیکھنے میں, صرف فیری اسٹوریز ڈفرینٹ اور انڈیویجول ہوتے ہیں, اور آپ
مطلب یہ بھی، اور وہ سورہ بقرہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں وہ جو آیت ہے اس میں بھی تو یہی ہے نا، اٹ از اے ہیوج کریشن، obviously جس نے بنایا ہے وہ اتنی بڑی چیز ہے، تو اسی لیے اتنی بڑی چیز بنی. مطلب شیطان کا ذکر آئی گیس اس لیے ہے کیونکہ اس نے ایروگنس تھی نا، اس نے ڈینائی کیا تھا. ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ڈینائی کریں گے جب بھی اللہ کی سپیریورٹی مانیں گے نا، تو جب بھی ہم اپنا آپ ختم کریں گے تو اللہ کو مانیں گے نا. جب بھی بات ختم ہوگی نا، ہم اپنا آپ نہیں چھوڑتے تو جب بھی تو بات ختم نہیں ہوتی نا. بالکل. ایکچولی فاتح کے نام سے ہوتا ہے کہ ایک اسٹارٹ ہے. when there was nothing he was there and he started everything. اور وہی توحید کی بنیاد ہے کہ جو چیز شروع ہی ہو اس کی شرک تو پھر ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ونس اس کی ثابت ہوتی ہے. چلیے المحیط گھیرنے والا. ومن اسمائہ الحسنى عز وجل المحیط، اور اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہے المحیط، عزت و جلال والے رب کے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور ہے اللہ ہر چیز کو گھیرنے والا، اس کا احاطہ کرنے والا. کی صفت ثابت ہوتی ہے کیونکہ ہم خود سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت میں بیان ہوا ہو، اس کی وہاں سے دلیل ملتی ہو. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، خبردار بے شک وہ شک میں ہے اپنے رب کی ملاقات سے. الا انہ بکل شیء محیط، خبردار بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے. یعنی لوگ اپنے رب کو اگر نہیں مانتے اور اس کی ملاقات کا انہیں شک ہے دوبارہ جی اٹھنے کے اوپر، تو پھر وہ کہیں بھاگ کے بھی نہیں جا سکتے. اللہ ہر ایک کو گھیرے ہوئے ہے اور وہ ان کو سامنے لا کھڑا کرے گا. اللہ تبارک و تعالی هو المحیط الذي احاط بكل شيء علما واحاطت قدرته بجميع خلقه في العالم العلوي وفي العالم السفلی. اللہ تبارک و تعالی هو المحیط، وہی گھیرنے والا ہے. الذي، جس نے احاط بكل شيء گھیر رکھا ہے ہر چیز کو، علم کے اعتبار سے، یعنی کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہے. وَأَحَاطَتْ قُدْرَتُهُ، اور گھیر رکھا ہے اس کی قدرت نے، بِجَمِيعِ خَلْقِهِ، ساری مخلوق کو، فی العالم العلوی، اوپر کی دنیا میں، وفی العالم السفلی، اور نچلی دنیا میں، یعنی آسمانوں اور زمین میں جو بھی کوئی چیز پائی جاتی ہے وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمُحِيطُ بِالْأَشْيَاءِ كُلِّهَا، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی محیط ہے ساری اشیاء کے ساتھ، یعنی ساری اشیاء کو گھیرا ہوا ہے اس نے. وہی تحت قدرت ہی، اور اس کی قدرت کے نیچے ہیں، یعنی قدرت کے ماتحت کام کر رہی ہیں. فلا يمكن لشيء منها الخروج عن ارادته فيه، نہیں ممکن کسی بھی چیز کے لیے اس سے نکلنا باہر. یعنی کوئی یہ کہے کہ میں کہیں چھپ جاؤں اور اللہ تعالیٰ میرے بارے میں جانے نہ، تو ایسا پاسبل نہیں. اور اسی طرح ان ارادتی فیہ، جو اللہ کا اس کے بارے میں ارادہ ہے، جو اللہ اس کے بارے میں چاہتا ہے. یعنی مثلاً اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مارنا چاہتا ہے تو کوئی کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتا کہ وہ اللہ کے ارادے سے باہر نکل بھاگے. اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو کوئی کسی کو چھپا نہیں سکتا کہ اللہ اس کو نہیں دینا، پیچھے نہیں کر سکتا. سب کچھ اللہ کی قدرت کے ساتھ ہے. ولا یمتنع علیہ منہا شیء، اور نہ مانے ہے اس پر اس کے بارے میں کوئی چیز. ولا یقدر احد من الخلق علی الفرار منہ، اور نہیں قدرت رکھتا کوئی ایک مخلوق میں سے اس سے بھاگنے پر. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی سے کوئی بھاگ کے کہیں جا بھی نہیں سکتا، کسی کے اندر طاقت ہی نہیں کہ وہ بھاگے. لکمال علمہ و قدرتہ، اس کے علم اور قدرت کے کمال کی وجہ سے. وانتفاء الغفلۃ والعجز عنہ، غفلت اور عاجزی کے نفی ہونے کی وجہ سے. یعنی نہ اللہ تعالیٰ میں غفلت ہے اور نہ عاجزی ہے، بے بسی ہے کہ کوئی شخص اللہ کی قدرت طاقت سے باہر نکل بھاگے. وشمول احاطتہ بخلقہ، اور اس کے احاطے کے کامل ہونے کی وجہ سے اپنی مخلوق پر. یعنی وہ اپنی مخلوق کے اوپر ہر اعتبار سے چھایا ہوا ہے، کوئی بھی چیز اس سے ایک ذرے برابر بھی باہر نہیں نکل سکتی اس کی قدرت سے.
یعنی اگر یہ صفت اللہ تعالیٰ کی بندے کو سمجھ میں آ جائے تو وہ پھر اللہ کی نافرمانی نہ کرے. کس طرح؟ یعنی ایک ذرہ بھی اللہ کی قدرت سے، اللہ کے علم سے، اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں نکل سکتا. ہم بھی اسی کے کنٹرول میں ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے چاروں طرف اللہ تعالیٰ نے چھایا ہوا ایک کیمرے لگائے ہوئے ہیں، زبان سے نکلی ہوئی بات ریکارڈ ہو رہی ہے کہ ہم کہیں پر بھی اسے چھپ نہیں سکتے، کسی بھی اعتبار سے نکل نہیں سکتے اس کی قدرت سے. نہ کوئی آسمان ہمیں چھپا سکتا ہے اور نہ کوئی زمین ہمیں پناہ دے سکتی ہے اگر ہم یہ سمجھے کہ اس کی نافرمانی کر کے کہیں بھاگ نکلے. اب مثال کے طور پر دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو بعض اوقات قاتل چھپ جاتا ہے. کسی کے ساتھ کوئی اور زیادتی کر دیتا ہے تو زیادتی کرنے والا کہیں چھپ جاتا ہے، کسی کے ہاتھ ہی نہیں آتا. تو دنیا میں تو کوئی بدلہ نہیں لے سکتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو کچھ بھی نہ چھپا ہوا ہے اور نہ ہی کوئی بھاگ سکتا ہے. انسانوں سے بھاگ سکتے ہو، اللہ سے نہیں بھاگ سکتے. اگر یہ بات لوگوں کو سمجھ میں آ جائے تو دوسروں کو تکلیف دینا، نقصان دینا چھوڑ دیں. دنیا میں ہم اسکیپ کر جاتے ہیں. بالکل، اللہ نے معافی کر دی اور اللہ سے بھی شاید کہیں بھاگ نکلے ہم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے. یہ بھی اس کی مہربانی ہوتی ہے کہ شاید یہ بندہ توبہ کر لے، اور بندہ جب بار بار وہی کام کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے پکڑتا ہے کہ پھر چھوڑتا نہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمَلِكُ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ. اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا بادشاہ ہے کہ جس کے قبضے میں ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، وَمَا فِيهِنَّ اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یا ان کے اندر ہے. فَالْجَمِيعُ مُلْكُهُ وَأَبِيدُهُ سارے کے سارے، ہر چیز اسی کی ملکیت ہے اور اسی کے بندے ہیں. وَهُوَ الْمَالِكُ الْمُنْفَرِدُ بِتَدْبِيرِهِمْ اور وہی مالک منفرد ہے ان کی تدبیر کے ساتھ، یعنی اکیلے ہی اس نے سب چیزوں کی پلاننگ کی، یعنی تقدیر بھی سب کی اسی نے بنائی ہے. الذی احاط علمہ بجمیع المعلومات وہ جس کے علم نے ہر چیز کی معلومات کا احاطہ کر رکھا ہے. وبصرہ بجمیع المبصرات اور اس کی نگاہ نے ہر دیکھی جانے والی چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. وسمعہ بجمیع المسموعات اور اس کی سماعت نے ساری آوازوں کا احاطہ کر رکھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایسا سننے والا ہے کہ زمین آسمان کی ایک آواز بھی اس سے کہیں چوک کے نہیں جاتی، کہیں ادھر ادھر نہیں ہوتی. کہیں کوئی آواز ہوئی نہیں تو اس نے سن لی. کہیں بھی کوئی دیکھی جانے والی چیز ہو تو وہ اس کو دیکھ لیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی چاہے معلومات کا تعلق ہو، کوئی چیز اس کی معلومات سے باہر ہے ہی نہیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. لیکن بندوں کا حال کیا ہے کہ اللہ کے علم میں سے بس اتنا ہی ان کو ملتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے. وَنَفَذَتْ مَشِيئَتُهُ اور نافذ ہے اس کی مشیت یعنی اس کا ارادہ، وَقُدْرَتُهُ اور اس کی قدرت، فی جمیع الموجودات ساری چیزوں کے اندر، یعنی ہر چیز کے اندر، پتے پتے اور ڈالی ڈالی میں اللہ کا فیصلہ نافذ ہے کہ کس پتے نے کتنے دن اپنے درخت کے ساتھ رہنا ہے اور کب گر جانا ہے. اور یہ معاملہ ہر ایک چیز کے ساتھ ہے کہ اس کی مشیت ہر چیز پر نافذ ہوتی ہے. وَوَسِعَتْ رَحْمَتُهُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ اور اس کی رحمت چھائی ہوئی ہے زمین والوں پر بھی اور آسمان والوں پر بھی. وَدَانَتْ لَهُ جَمِيعُ الْمَخْلُوقَاتِ اور جھکی ہوئی ہے اس کے لیے ساری مخلوقات. کما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے، خلق 7 سماوات جس نے پیدا کیے 7 آسمان، ومن الارض مثلہن اور زمین سے بھی انہی کی مانند، یعنی آسمان بھی پیدا کیے اور زمینیں بھی پیدا کی 7 زمینیں. یتنزل الامر اترتا ہے اس کا حکم بینہن ان کے درمیان، لتعلموا تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما اور بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے علم کے اعتبار سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے اپنے علم کے اعتبار سے. کوئی بھی چیز اس کے علم. تو بنیادی طور پر المحیط اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ has encompasses everything، سب کو اپنی.
قدرت اور دائرے کے اندر رکھا ہوا ہے، کوئی بھی چیز اس سے باہر نہیں. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کو مینج کر رہا ہے، ہر چیز پر اس کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے، ہر آواز کو سننے والا ہے، ہر دیکھی جانے والی چیز کو دیکھنے والا ہے، اور کوئی بھی اس سے بھاگ کے کہیں جا نہیں سکتا. اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہیے؟ وعلیکم السلام. ابھی یہ بھی بات ہوئی کہ لکمال علمہ وقدرتہ، اور یہیں پہ ہمارا رابطہ جو ہے وہ معطل ہو گیا. تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کی قدرت میں ساری چیزیں ہیں. ہم لوگ کچھ منٹس کے لیے بالکل بے بس تھے اور عاجز آ گئے تھے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ساری قدرت ہے اور انسان محتاج ہے. بالکل. اور اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے اپنے کاموں کی تکمیل کے لیے. صحیح. اور وہ بھی جب ہی ہوتے ہیں جب اللہ کا ارادہ بندے کے ارادے کے موافق ہوتا ہے. اور میں نے یہ کہنا تھا کہ جب بھی آپ لیکچر دے رہی ہوتی ہیں تو سارے اگر ایک ساتھ مل کر بولتے ہیں تو پھر آپ کہتی ہیں کہ ایک ایک کر کے بولے مجھے سمجھ نہیں آئے گی. تو اللہ تعالیٰ ساری آوازوں کو سننے والا ہے، اس کو ہر آواز سمجھ میں آ جاتی ہے. بالکل. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہاں پر کہا ہے لقد احاط بکل علم کا جو لفظ ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری سوچ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی فزیکل وجود اس کی طرف نہیں ڈائیورٹ کیا. یہ ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک وہ باڈی یا اس کے ہاتھ سے نہیں، بلکہ کہاں پہ ہے کہ آپ ارادہ کہاں پہ کیا اپنے علم کے اعتبار سے. اس کا احاطہ قدرت کے اعتبار سے بھی ہے اور علم کے اعتبار سے بھی. یہ تو ہمیں بھٹکنے سے بچا کر ہمیں ایک صحیح اپنی پہچان. ان چیزوں کی بھی نفی ہوتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی ذات میں داخل ہو گئے، وحدت الوجود کا جو سلسلہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھنا اور جاننا اور اس کی صفات پر غور کرنا اور اس طرح کے جو قرآن و سنت میں ان صفات کے بارے میں آیا ہے یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم اللہ کو پہچانیں گے تو ہمارا معاملہ درست ہوگا، اور جب معاملہ درست ہوگا تو ہی ہمارے عمل درست ہوں گے آگے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منہ دکھانے کے قابل ہوں گے. ورنہ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو صرف اپنے تخیلات میں ہوائی سا کانسیپٹ بنایا ہوا کہ ہاں وہ ہے، لیکن اس کو جیتی جاگتی ہستی سمجھنا اور اس کے مطابق اپنے عمل کو تبدیل کرنا جب تک نہ ہو تو نہ اس پر ایمان مکمل ہے، نہ اس کے ساتھ محبت مکمل ہے، اور نہ ہی اس کے ساتھ ہمارا تعلق پھر درست ہو سکتا ہے. اور یہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ اپنا تعلق اس سے درست کریں. دنیا سے خرابیاں دور نہیں ہو سکتی، لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کو پہچانتے نہیں، اس کے علم، اس کی قدرت کے بارے میں جانتے نہیں، لہٰذا اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے. وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ. تو اللہ کے بارے میں جانیں گے تو اللہ کی قدرت کا صحیح اندازہ ہوگا، اور جب وہ اندازہ ہوگا تو پھر ہی ہمارا عمل درست ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جیسے پولیس اگر گھیراؤ کر دے چاروں طرف سے گھیر لے تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ اگر ہمیں یہ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ وہی خیال ہے کہ وہ کتنا محیط ہے، اس نے بھی گھیرا ہوا ہے، اس کے ہم کہیں بھی ہیں اس کے علم میں کتنی چیزیں ہیں درست ہیں. بالکل. بعض اوقات انسان جو ہے بڑا مایوس ہونے لگتا ہے کہ جب اس پہ کوئی ظلم کرتا ہے یا اس کا کوئی حق مارتا ہے، لیکن اللہ کی یہ جو کوالٹی کا احساس ہوتا ہے تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہر کسی کو کنٹرول میں رکھا. کدھر جائے گا یہ بھاگ کے، یہ مجھ پہ ظلم کر کے کہاں جائے گا؟ کر بھی رہے اس بالکل. کتنے دل کو تسلی ہو جاتی ہے نا. بالکل. یا ایک سیف ہیون میں، اور جو دوسرا وہ پکڑنے باہر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.